استقبال کے لیے نعرہ تکبیر موجودگی کا اظہار کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمعہ اہل سنت. الحمدللہ الذی خلق الانسان ملک الدیان والصلاة والسلام علی محمد رحمٰن وعلى آلك سيدي يا صاحب القرآن كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب الراحمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله مجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلى الله على النبي به صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سب سے پہلے میں جناب سلمان صاحب کی تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا. رب کریم خالق پروردگار جل جلالہ و عظمت والا کی بارگاہ میں دل کی اللہ گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ الہی ان کے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرما، دلی سکون عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما. دنیا کی یہ رنگینیاں، بدلتی ہوئے احساس، بدلتی ہوئی ہمدردیاں، بدلتی ہوئے خیالات کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں اس بات سے آگاہی دیتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، چاہے اسلام اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا، اس انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا معبود ضرور بنایا. اللہ کا جب سے انسان وجود میں آیا اس کا یہ کرم رہا کہ اس نے انسان کے ساتھ دین اسلام کو بھی اس دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام پر تھے، ان کی کئی اولادیں دین اسلام پر تھی، لیکن شیطان پوری طاقت و قوت کے ساتھ انسانوں کو بہکاتا رہا، بھٹکاتا رہا، اور یہاں تک کہ اللہ سے اتنا دور کیا کہ کبھی کسی کو پیڑوں کی عبادت سے لگا دیا، کسی کو چاند کی پوجا کے لیے اکسا دیا، کسی کو اللہ سے دور کر کر، اس کی رحمت سے محروم کر کر، مایوس کر کر سیکولر بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیا. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستوں، عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف نفل پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف روزے رکھنا نہیں ہے، عبادت اچھے خیالات لانا بھی عبادت ہے. عبادت ماں کے ساتھ اچھے طور پر پیش آنا بھی عبادت ہے. اپنے والدین کا احترام کرنا بھی عبادت ہے. صحیح طور پہ زندگی کے معاملات کو گزارنا بھی عبادت ہے. اور
پھر عبادت سے زیادہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اللہ میں کچھ بھی نہیں، تیری مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے، ہر ایک کی عزت کرتا ہے، ہر ایک کا احترام کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ رب اور اس کے حبیب کی تعلیمات، اس کی ہر آواز، ہر سانس، ہر نظر، ہر خیالات رب کی بارگاہ میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ اے العالمین میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، میں تیری رضا کے خاطر زندہ ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی طرف راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو دوستو، آج ہم نے عبادت کا مقصد صرف نماز کو سمجھ دیا، گھر میں ہم جیسے بھی ہیں، اخلاقیات کچھ بھی ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے بھی ہیں، یا دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں، نماز سے ہٹ کر کوئی کسی کی توجہ 99% اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ اس کو بھی درست کرنا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے، اس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور رب کا سامنا کرنا ہے۔ کس طرح کرو، کس طرح کرو؟ میرے پیارے عزیز ساتھیو دوستو، یہاں پر ایک حکایت پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور تینوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بوری دے دی اور کہا کہ دیکھو سنو، جو مجھے پھل پسند ہے، اچھے سے اچھا پھل، اچھے نایاب نسل کا پھل لے کر میری بارگاہ میں آؤ، جس کے زیادہ پھل ہوئے، عمدہ پھل ہوا اور مجھے پسند آ گیا تو میں اس کو انعام دوں گا۔ تینوں وزیروں نے بوری لی، نکل۔ پہلا وزیر جب جنگل میں توڑنے کے لیے گیا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ کو کیا پسند، اس نے صرف یہ سوچا یار بادشاہ کے پاس کام اتنے ہیں، میں خود بادشاہ کے قریب رہ چکا ہوں، اس کے اوپر اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ کیا بوری کھول کر دیکھے گا، کیوں نہ میں اس کو بوری کو بھرنے سے غرض رکھوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو گلا سڑا پھل ملا وہ بھی ڈال دیا، کچرا ملا وہ بھی ڈال دیا، کوڑا ملا وہ بھی ڈال دیا۔ اس نے کیا سمجھا کہ بادشاہ نے جو کہا ہے، بادشاہ کو کی تھوڑی دیکھے گا، تو اس کو کیا پتا؟ اس نے بادشاہ کی حکم، جو اس کا حکم تھا، اس کی پیروی نہیں کری، بلکہ جو اپنا ارادہ تھا اس کی پیروی کرتے ہوئے جو ملا جمع کر دیا۔ دوسرا وزیر اس نے کہا یار بادشاہ ایک پھل نکال کر تھوڑا دیکھے گا، کچا پھل ملا وہ بھی ڈال دیا، گلا ہوا سڑا ہوا ملا وہ بھی ڈال دیا۔ اس نے بھی بوری بھرنے سے مطلب رکھا، لیکن جو تیسرا وزیر تھا وہ بوری لے کر صرف اس خیال سے ادھر ادھر جاتا، 2 دن اس نے ضائع کی، کوئی پھل نہیں ملا کہ بادشاہ کا جو پسند آ جائے وہ پھل ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوئی مجھے جانے یا نہ جانے، کوئی مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، میرے بادشاہ نے، میرے مالک نے جو کہا ہے مجھے وہی کرنا۔ تیسرے دن اس کو پھل ملا، بڑی پریشانی سے اوپر درخت پر گیا، بڑی مشکلات سے توڑا، کچھ ہی پھل جمع کیا اور بادشاہ کے دربار میں تینوں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے تینوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ایک اور سپاہی کو بلایا، کہا کہ دیکھو ان تینوں کو نامعلوم جگہ پر الگ الگ لے جاؤ اور تینوں کو ان کی بوریوں کے ساتھ بند کر، 1 ہفتے تک بچنا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ ایک وزیر کو الگ لے گئے، ایک وزیر کو الگ لے گئے، ایک وزیر کو الگ لے گئے۔ اب کھانے کے لیے کچھ اور نہیں تھا، صرف وہی تھا جو اس نے جمع کیا تھا۔ اب وہ بوری کھول کر دیکھ رہا ہے، جس کے پاس کوڑا تھا اس کو بھی کھانا پڑے۔ 2 دن گزرے، مر گیا، بھوکا تو نہیں رہ سکتا۔ دوسرے وزیر جو تھا اس نے گلے سڑے پھل پہ ڈالے ہوئے تھے، اس نے بھی کیا کیا، جو تھا وہ کھا کر زندہ رہا، باقی جو بیماریاں پیدا ہوئی کچے پھلوں کی وجہ سے اس سے وہ مر گیا۔ تیسرا جو وزیر تھا جس نے خاص بادشاہ نے جو حکم دیا تھا، اچھی نسل کے پھل دیے تھے، وہ بڑے آرام سے رہا، بڑے مزے سے اپنے سارے دن گزارتا رہا۔ تیسرے
تیسرے چوتھے یا پانچویں دن بعد بادشاہ نے وزیروں کو بلایا. سپاہی نے کہا 2 مر گئے، 1 باقی ہے. کہا اس کو لے کر آ جاؤ. اس کو انعام دیا. یاد رکھیں یہ کہانی سنانے کا مقصد کوئی لطف حاصل کرنا نہیں تھا. رب نے بھی ہمارا جو مالک ہے، حقیقی مالک، اس نے یہ نام اعمال کی بوری یہاں پر رکھی. اور رب نے ہم سے کیا کہا کہ مجھے والدین کی فرما برداری پسند ہے، مجھے سچ بولنا پسند ہے، مجھے آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا پسند ہے، مجھے سچ بولنا پسند ہے، مجھے اچھے اخلاق پسند ہے، مجھے عبادات پسند ہے. اور اگر ہم دنیا میں جا کر یہ سوچیں کہ یار چلو جھوٹ بھی چلتا ہے، جھوٹ بھی چلے گا، یہ بھی بوری میں ڈال دو، گالی بھی چلے گی، ماں باپ کی نافرمانی بھی چلے گی، برے خیالات سب کچھ چلے گی. پھر میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. لوگ جا کر ہمیں گڑا کھودیں گے، اس کے اندر ڈال کر آ جائیں. کبھی کسی کو دیکھا کہ قبر میں دفنانے کے ساتھ کھانا بھی ڈال رہا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. صرف دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی تک جتنے لوگوں کو دفنا کر آئے کبھی کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا، کھود کر نہیں دیکھا کیا حال ہے. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، اس گڑھے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کام آتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کام آتی ہے، جو رب نے فرمایا وہ چیز کام آتی ہے. پھر قیامت کے روز رب ہم سب کو بلائے گا، اور جس نے اس کی فرما برداری کی ہوگی، اس کی اتباع کی ہوگی، اس کے آگے سر بخم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اس کو عطا. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، زندگی کا ایک ایک لمحے کو عبادت بنا دو، زندگی کی ایک ایک سوچ کو عبادت بنا دو، زندگی کی ہر سوال کو عبادت بنانے کی کوشش تو کرو. رب کرم کرنے والا ہے، رب رحمت کرنے والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملتا عبادت کرنے کا. ارے تم ارادہ کرو، تم ارادہ کرو. رب کرم کرنے والا ہے، رب فضل کرنے والا ہے. وہ عظیم رب، وہ عظیم خالق و مالک، بڑی شانوں والا، بڑی عزتوں والا، بڑی رحمتوں والا ہے. وہ کہتا ہے صرف ایک توجہ کرو میری طرف، میں ہزاروں ڈائریکشن سے تمہاری طرف آؤں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں کبھی تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا. تم آؤ تو صحیح، بے فکری سے آؤ، مجھ پر توکل کر کے آؤ. آج ہمارے رب کی ذات پر توکل نہیں. کسی نے کہا نا بہت خوب، دامان توکل کی یہ شان ہے کہ جس پر پیوند لگے ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے. پیوند ہوتے ہیں توکل کرنے والا، اللہ پر ایمان کرنے والا، وہ اپنے رزق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے لباس، اپنے آس پاس کے ماحول کی پرواہ نہیں کرتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے میرے رب کی رضا کیا، میرا رب کیا چاہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ صرف مقصد کو فالو کرتا ہے اور چیز پر عمل کرتا ہوا چلا جاتا ہے. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، غوث اعظم کا وہ عظیم شان واقعہ کہ اپنی ماں کی نصیحت کی پیروی کرتے ہوئے سچ بولا اور ہر ڈاکو کو مسلمان کروا. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا روایت میں کہ جن ڈاکو کو غوث اعظم نے مسلمان کیا تھا، ہر ایک کو اللہ تبارک بتا رہا کہ اس عظیم ولی نے اللہ کے ولیوں کی سب میں شامل کر دیا. تو یہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، دنیا کی خواہش سے نہیں ملتا، یہ دنیا کی تمنا سے نہیں ملتا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے سے باہر رکھنے سے ملتا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر آنے سے روکنے سے ملتا. سب کچھ تھے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی کھڑے ہو جاتے، ہر طور پر مقابلہ کرتے. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، آج یہ دور بڑا خطرناک دور ہے. ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات پر توجہ دیں. چھوٹی موٹی لڑائیوں سے بچتے ہوئے، چھوٹے موٹے فسادات سے بچتے ہوئے، چھوٹے موٹے برائیوں سے بچتے ہوئے
بلکہ میں کہتا ہوں کہ معافی مانگنے سے کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جس چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو, آپ جا کر اللہ کی رضا کی خاطر, اپنی نفس کے خاطر نہیں, اپنی انا کے خاطر نہیں. یہ نہیں سمجھو میں ایک عالم ہوں, میں مفتی وقت ہوں, میں ناخواہ ہوں. نہیں یار, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بندہ کسی عہدے کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. صحیح کہ نہیں؟ بہت ساری مثالیں موجود. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں عہدہ ملے گا تو ہم کام کریں گے. نہیں, آپ ایک فرد ہے معاشرے کا, آپ کے پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے, گھر والوں سے بڑھ کر محلے کی ذمہ داری ہے, محلے سے بڑھ کر شہر کی ذمہ داری ہے, شہر سے بڑھ کر ملک کی ذمہ داری ہے. تو ہر سوچ, ہر خیال اس طور پر اپنے اندر لے کر آئے کہ ہمیں ہر انداز سے جو متعلق ہوتا ہے سب کی خدمت کریں. اور جب خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے, ایک دن آئے گا اللہ مخدوم بنا. آج لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ مخدوم بن جائے. نہیں, دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی ہے ہی نہیں کہ ڈائریکٹ مخدوم بن جائے. آپ چیلنج کرتا ہوں, کوئی تاریخ دکھا دو, بڑے بڑے نامور لوگ. یہاں کراچی کی ایک مثال ہے, پاکستان کی مثال ہے کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ میں بڑا غریب تھا جب پاکستان آیا. کہتے کھانے کو پیسے نہیں تھے, پڑھنے کو پیسے نہیں تھے, میں کچھ ٹافیاں بیچتا تھا اور اس سے جو منافع آتا تھا تو میں اس سے روزانہ کا کھانا کھا لیا کرتا. کیا ہوا؟ کہتے ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور لاش سڑک پر تڑپ رہی ہے, کوئی اٹھانے والا اور دل میں سوچا کہ مجھے کچھ کرنا. ایک ٹھیلا خریدا اور پھر اس پر لاشوں کو لاد کر جہاں پر کوئی پرابلم ہوتی, بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی پیسے کے, کسی اجرت کے لاش کو لکھتا اور ہاسپٹل پہنچ جاتا. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو, وہ عظیم انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو پاکستان فوج نے 17 توپوں سے اس کو سلامی دی. وہ عظیم انسان کون تھا؟ ایدی کے نام سے آپ سب جانتے ہو. تو میں کہتا ہوں کام کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک عزم کی ضرورت ہوتی ہے, ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ نے کوئی عہدہ حاصل نہیں کیا تھا, لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ کر ایسے لوگوں کے دلوں میں جگہ کی تھی کہ کافر بھی آپ کو مانتے تھے, یہودی بھی مانتے تھے, یہاں تک کہ نصرانی بھی مانتے تھے. میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو, یہ تمام محافل کی منعقد کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم محافل سے کچھ نہ کچھ ایسے اسباق حاصل کریں جن کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جو اللہ کا حکم ہے اس کی پیروی کر سکے, اور پھر اپنی خیال کو, اپنے نظر کو, اپنے سماج کو, اپنی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے لائق بنا سکے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کی سوچ بھی سجدہ کرے, اگر آپ کی نظر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے, اگر آپ کا خیال بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے تو رب اپنی رحمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. تو رب یہی چاہتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی بندگی کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ سب کا حق ناصر رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ